الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کا موضوع ہے اگر جان بوجھ کر کوئی شخص اپنا روزہ توڑ بیٹھے تو اس نے پھر کیا کفارہ ادا کرنا ہے. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس سے ہر مسلمان کو، ہر روزہ دار کو آگاہی ازحد ضروری ہے. تو آئیے جانیے، اگر جان بوجھ کر آپ نے کھا پی لیا یا آپ نے قے کر دی یا اسی طرح میاں بیوی نے جمع کر لیا تو ان کو پھر اپنے روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کتاب الصوم میں ایک بڑا خوبصورت اور دل نشین واقعہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں مارا گیا، میں کہیں کا نہیں رہا. آپ نے پوچھا، مالک کیا ہوا تجھے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، جی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے. میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں مل بیٹھا ہوں، جمع کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا، جی نہیں، اتنا مالدار تو نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کچھ اور اس کا حل. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم پے در پے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی نہیں. سبحان اللہ. کہتا ہوگا کہ ایک روزہ اللہ کے نبی سے میں مکمل نہیں کر سکا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے میں کیسے مکمل کر سکتا ہوں. بہرحال اس نے کہا، جی نہیں، میں 2 ماہ کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا. یعنی لگاتار روزے رکھنے ہیں، اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ 1 سے گنتی شروع ہو جائے گی. اس نے یہ جب کہا کہ جی میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس کی طاقت ہے تم میں؟ اس نے کہا، جی نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں ہے. یہ باتیں ہونے کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا، رک گیا آپ کی مجلس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف فرما ہے. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا، ایک تھیلا جسے عرق کہا جاتا تھا، وہ پیش کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، این السائل، سائل کہاں ہے؟ بھئی جو بندہ ابھی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا اور اس سے میری بات چیت ہوئی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی حاضر ہوں. لبیک، جی میں حاضر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لے لو اور اس کو صدقہ کر دو. یہ لے جاؤ اور مدینہ کے فقراء غرباء ان میں جا کر صدقہ کر دو. تمہارا کفارہ ادا ہو گیا اور جس نے صدقہ کیا اس کا صدقہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. رحمت للعالمین پیغمبر، ان کی رحمت کی جھلک ملاحظہ کیجئے. کام غلط کرنے والا کوئی ہے، صدقہ کرنے والا کوئی ہے، غلط کام کرنے والے کو بھیجا مشکل میں نہیں ڈالا، جتنی آسانی دی ہے. بلکہ آگے سنیے، آپ کو مزہ آئے گا. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پورے مدینہ میں تحقیق کروا لیں، تفتیش کروا لیں، انکوائری کروا لیں، سروے کروا لیں، آپ کو پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ملے گا. جتنا غریب اور جتنا فقیر مسکین میں ہوں نا، مدینہ میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ جب سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ مسکرا دیے، ہنس پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک نظر آ گئی. سبحان اللہ. کہ یہ کیسا آدمی ہے. ایک بات پوچھی، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ جی نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ جی نہیں. اب اس کے بعد صدقہ آیا ہے اور اب یہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو کہہ رہا جی کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس بات پر مسکرا دیے، ہنس پڑے. اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ یہ لے جاؤ اور خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. تمہارے لیے اللہ نے رزق کا بھی بندوبست کر دیا ہے اور تمہارے روزے کا کفارہ بھی اللہ نے ادا کروا دیا ہے.
सुभान अल्लाह। देखिए ये थे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को मुश्किल में नहीं डाला। आज का अगर कोई मौलवी होता तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलात में डाल देता, जैसे आज बहुत सारे लोग बेजा की मुश्किलात में उम्मत को डालते हैं। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया पर गौर कीजिए। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स जानबूझकर अपने रोजे को तोड़ देता है तो सबसे पहले तो उसको एक गुलाम आजाद करना चाहिए, कैदी आजाद करे, उसका फिदिया अदा करे, दियत जो भी अदा करनी वो करे। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसको 2 माह के लगातार रोजे रखने हैं। अगर एक रोजा भी छूट गया तो दोबारा 1 से गिनती शुरू। अगर इसकी भी ताकत नहीं है फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, औस दर्जे का, जो बंदा खुद खाता है अपने घर वालों को खिलाता है। और अगर ऐसी सूरत भी मुमकिन ना हो तो फिर इसमें से हालात के मुताबिक जो शख्स मुफ्ती है या जो आलिम है जिससे लोग मसला पूछते हैं, वो हालात के मुताबिक फैसला कर सकता है कि इस शख्स से इसके रोजे का कफारा किस तरह से अदा करवाया जा सकता है और या किस तरह से अदा किया जा सकता है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उम्मत के तमाम अहले इल्म को और जिम्मेदारान को भी ऐसी ही उम्मत के लिए रहमत बनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का फहम नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। फी अमानिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।